ناظرین، بہت ہی افسوسناک خبر ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم جو پاکستان آئی ہوئی تھی اس نے سیکیورٹی تھریٹ کی بنیاد پر اپنا دورہ منسوخ کر دیا۔ پہلے سنا کہ یہ میچ منسوخ ہوا ہے، پھر سنا گیا کہ سیریز منسوخ ہوئی ہے، پھر اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ دورہ ہی منسوخ ہو گیا ہے۔ اس بات کا شائقین کو پتہ اس وقت چلا، آج 3 بجے میچ شروع ہونا تھا اور تقریباً 2 بجے کے قریب اطلاعات آنے لگ گئی کہ دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ابتدا میں یہ اطلاعات آئیں چونکہ کوئی کووڈ کا ایشو ہے اور اس کی وجہ سے پلیئرز کو اپنے کمروں میں رہنے کا کہا گیا ہے، لیکن بعد میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ معاملہ سیکیورٹی تھریٹ کا ہے اور نیوزی لینڈ کی حکومت نے اپنے کھلاڑیوں کو اپنے کمروں میں رہنے کا کہہ دیا ہے۔ ان کی واپسی کے جلد از جلد انتظامات کیے جا رہے ہیں اور یہ صورتحال پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ شرمندگی کا سبب بنی ہے۔ سیکیورٹی تھریٹ ہمیں گزشتہ بہت عرصے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی بہت اچھی ہے، ہماری ایجنسیز بہت اچھا کام کر رہی ہیں، بلکہ پاکستان کے بارے میں تو ذکر ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ افغانستان کی سیکیورٹی کے کیا معاملات ہیں اور ہم وہاں پہ بھی پوری طرح کنٹرول میں ہیں، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی، لیکن کبھی ہمیں پاکستان کے حوالے سے یہ بات کی ہی نہیں گئی۔ اس میں پاکستان کی سیکیورٹی کو دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے اس کا آج ہمیں پتہ چل گیا۔ اس میں کچھ باتیں جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو غرور اور تکبر اس حکومت کا ان کے سامنے آ رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں پی سی بی کے نئے چیئرمین مقرر ہوئے رمیز راجہ، اور انہوں نے بڑی تکبر سے صحافیوں کو یہ کہا کہ میں نے یہاں نہ تنقید سننے آیا ہوں نہ تنقید برداشت کرنے آیا ہوں، جو کوئی ایسی بات کرے گا اسے اس کا جواب ملے گا۔ تو اب رمیز راجہ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ سفارتی سطح پر بہت اہم کوششیں کی گئیں اور کسی طرح کہ یہ دورہ نہ رکے، اور عمران خان جو کہ دوشنبے میں ہیں ایک کانفرنس کے سلسلے میں، وہاں پر انہیں اطلاع دی گئی۔ وہاں پر جب انہیں اطلاع دی گئی انہوں نے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو فون کیا اور اس سب کے باوجود یہ دورہ منسوخ کر دیا گیا۔ دیکھیے کیسی بدقسمتی ہے اس ملک کی۔ بائیڈن ہمیں فون نہیں کرتا، مودی جو ہے وہ ہمارا فون نہیں اٹھاتا، اور نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہیں وہ ہمارے پرائم منسٹر فون کر کے فرینٹک کال کر کے ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر سیکیورٹی کے کوئی خدشات نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں مانی۔ تو یہ ہماری سفارتی پالیسی کا حال ہے۔ شیخ رشید صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ بھائی پاکستان کے خلاف سازش کیسے ہے؟ کوئی سیکیورٹی انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں یا ممالک ہیں ان کو کوئی سیکیورٹی تھریٹ ملا ہوگا نا، تبھی وہ اس طرح کی بات کر رہے ہوں گے۔ اچانک اینڈ ٹائم پہ ٹیم بھیج کر انہوں نے دورہ منسوخ کر دیا تو کوئی تھریٹ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ شیخ رشید صاحب ہمیشہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ٹاپ ایجنسیز ہیں، تو ان ٹاپ ایجنسیز کی دنیا کی نظر میں کیا وقت ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ شیخ رشید صاحب نے یہ بھی کہا کہ تماشائیوں کو جو ہے اس کے بغیر بھی میچ کروانے کی کوشش کی گئی لیکن نہیں مانے گئے۔ ہمارے پاس ایک ایسا انسیڈنٹ انفارچونیٹلی پہلے بھی ہے۔ سری لنکا کی ٹیم پاکستان آئی تھی لاہور میں، لاہور کے مین چوک میں ان پر فائرنگ ہوئی تھی اور اس سے بھی پاکستان کی بہت زیادہ ہیوملیشن ہوئی تھی۔ اب دنیا اس طرح کا کیوں سمجھتی ہے پاکستان کے بارے میں؟ اس لیے کہ اب ہمارے ہاں آج کل کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے، اور جو ہمارا پرائم منسٹر ہے وہ ایک احمق شخص ہے، اور اس احمق شخص کے بیانات نے پاکستان کو بہت مشکل میں ڈال دیا۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے عمران خان صاحب طالبان کی بہت اچھی تعریفیں کر رہے تھے، اور عمران خان ایک زمانے میں انہیں دفاتر بھی دینے کو تیار تھے۔ ابھی جو سی این این کا انٹرویو ہوا عمران خان کے ساتھ، اس میں بھی یہی سوال کیا گیا کہ بائیڈن آپ کو کال کیوں نہیں کر رہا، تو اینکر نے خود ہی کہا کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ طالبان کے بہت بڑے سپورٹر ہیں؟ تو عمران خان صاحب صرف مسکرا دیے، لیکن ان کی مسکراہٹ کی وجہ سے اب پوری قوم کو رونا پڑ رہا ہے۔
یہ صورتحال دن بدن تکلیف دہ ہوتی جا رہی ہے. ایسے قومی معاملات پر حکومت پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ظاہر ہے یہ ایک نیشنل ہیوملیشن ہے، ہمارے لیے قومی سطح پر ایک شرمندگی کا سبب ہے. لیکن ہم حکومت پہ تنقید نہیں کرتے، ہم اپنی سیکیورٹی ایجنسیز پہ تنقید نہیں کرتے. لیکن ایک اور حوالے سے بات کر لیتے ہیں. فرض کیجئے کہ عمران خان اس وقت 2014 کی طرح کنٹینر پر چڑھے ہوتے تو وہ اس وقت کیا کہہ رہے ہوتے؟ وہ اس وقت کہہ رہے ہوتے چونکہ حکمران کرپٹ اور نااہل ہیں، اس وجہ سے نیوزی لینڈ کو دورہ منسوخ کرنا پڑا. پھر انہوں نے کہنا تھا کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں ہے، اس وجہ سے نیوزی لینڈ کو دورہ منسوخ کرنا پڑا. پھر انہوں نے کہنا تھا کہ میں جب اپنے دور میں آؤں گا تو سبز پاسپورٹ کی اتنی عزت کراؤں گا کہ آپ دیکھیے گا. تو وہ مریم نواز نے بھی یہ ٹویٹ کیا، اور سبز پاسپورٹ کی آج جتنی عزت ہوئی ہے آپ سب کے سامنے ہے. کرکٹ پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت اہم ہے، اور وہ اس کی اہمیت کا شاید بیرون ملک بھی اندازہ ہو رہا ہے. اب جتنی ہیوملیشن پاکستانیوں کی ہو چکی ہے، اب اس کے بعد یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ عمران خان زیادہ دیر کنٹینیو کریں گے، کیونکہ انہوں نے جس طرح ملک کو ہیوملیٹ کرنا شروع کیا، جس طرح ہر طرح سے، کیا دنیا کو نظر نہیں آتا کہ یہاں پہ میڈیا کیپچر ہوا ہے؟ کیا دنیا کو نظر نہیں آتا کہ عمران خان کے اختیار میں صرف کچھ بھی نہیں ہے، سارے ادارے جو ہیں سویلین بھی سیکیورٹی اداروں کے ہاتھ میں ہیں؟ پھر اس کے بعد آپ کے جو بیانات ہیں وہ اتنے تکلیف دہ ہیں، اتنے ضرر رساں ہیں ملک کے لیے. کبھی ایران میں جا کے عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی یہ جو ایران میں جو دراندازی ہوئی ہے اس میں پاکستان کا بھی دخل تھا. کبھی چین اور جاپان اور جرمنی کی سرحدیں ملا دیں. کبھی ملک میں 12 موسم کریٹ کر دیے اور وہ 12 موسم پھر مصر رہے. اور پھر ان کے پاس صرف یہ نعرہ ہے کہ چونکہ پچھلے لوگ کرپٹ تھے اور چور تھے، اس وجہ سے ملک کا یہ حال ہو گیا. اب اگر نیک اور صالح لوگ آ گئے ہیں تو مجھے بتائیے ملک میں کیا بہتری ہوئی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے اور نیوزی لینڈ کی مینجمنٹ نے، نیوزی لینڈ کی حکومت نے اچھا نہیں کیا. اس سے پاکستان کو، پی سی بی کو نقصان ہوا ہے. لیکن ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے. ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے بارے میں، ہماری سیکیورٹی کے بارے میں دنیا کیا سوچ رہی ہے اس وقت؟ دنیا کو ہمارے چہروں میں، ہمارے ملک میں، ہماری پالیسیز میں اس وقت کیا نظر آ رہا ہے؟ اور پھر اس قدر تکلیف دہ بات ہے کہ نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر سے ان سے ریکویسٹ کی گئی اور انہوں نے بات نہیں مانی. جب لیجٹمیٹ حکمران ملک پہ حاکم ہوتے ہیں تو دنیا آپ کی بات سنتی ہے. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ کے خیال میں امریکہ کو نہیں پتہ، انگلینڈ کو نہیں پتہ، نیوزی لینڈ کو نہیں پتہ کہ پاکستان میں کس طرح کا دور حکومت ہے. ایک کٹ پتلی حکومت ہے. اس کے پیچھے وہی ہیں جو ہر دفعہ مارشل لا لگاتے ہیں. اس دفعہ انہوں نے مارشل لا نہیں لگایا اور ایک ہائیبرڈ نظام کریٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن اس ہائیبرڈ نظام کی وجہ سے پاکستان کی کتنی ہیوملیشن ہو رہی ہے اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آج کے بعد بھی وہ سیکیورٹی ایجنسیز مثبت رپورٹنگ کا میڈیا کو کہتی ہیں، اور اگر یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کے بارے میں یہ ضرور کہہ دیں کہ یہ بندہ کرپٹ نہیں ہے، ٹیم نہیں اچھی ملی، یہ سب کچھ، تو پھر اس کے بڑے ضرر رساں نقصانات ہوں گے. ہم دنیا میں تنہا رہ جائیں گے. عمران خان سے لوگوں کو اور کوئی توقع ہو نہ ہو، یہ توقع ضرور تھی کہ یہ اس ملک کی کرکٹ کو ٹھیک کر دیں گے. وہ 92 کا ورلڈ کپ خان صاحب نے جیتا ہوا ہے. حالانکہ اس ورلڈ کپ میں خان صاحب کی اپنی کارکردگی بہت اچھی نہیں تھی، لیکن ٹیم کے کپتان کو کریڈٹ جاتا ہے اور عمران خان نے ہمیشہ وہ کریڈٹ لیا اور کسی اور کھلاڑی کو اس کا ڈیو کریڈٹ نہیں دیا. اس سے لوگوں کو یہ توقع تھی کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کرکٹ کی سطح پر ہم بہت زیادہ ترقی کریں گے. نجم سیٹھی کے دور میں جب پی ایس ایل ہو رہی تھی تو عمران خان نے کیا کہا تھا؟ اس وقت کسی کو ملک کی عزت کا خیال نہیں آیا جب عمران خان نے کہا تھا یہ ریلو کٹے آ گئے، اور اس میں دنیا کے بڑے اچھے اچھے پلیئر تھے اور وہ ہمارے مہمان تھے، اور عمران خان صاحب نے ان کو اس طرح خطاب کیا تھا. اب جو ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ حکومت پر تنقید نہیں کرنی، تو وہ انہوں نے عمران خان کو کون کون سے سبق پڑھائے تھے؟ یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہوتی جا رہی ہے. اور پاکستان کی جو عمران خان صاحب جہاں جاتے ہیں بدنامی کا سبب بنتے ہیں، اور اس دورے کے منسوخ ہونے میں بھی عمران خان صاحب کا
بہت زیادہ دخل ہوگا حقانی قبیلے کے حوالے سے، جو ابھی انہوں نے CNN کے انٹرویو پہ کہا ہے، وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یہ شخص صرف ملک کا مذاق اڑوانے کے لیے انسٹال کیا گیا ہے، سلیکٹ کیا گیا ہے۔ اس وقت پاکستانیوں کو اکٹھا ہو کر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو حکمران ہے، کیا پاکستان کی بہتری ان کے اختیار میں ہے، یا یہ صرف اور صرف پاکستان کو، پاکستان کے امیج کو نقصان پہنچانے کے لیے انسٹال کیے گئے۔